وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ، جو کوئی پلٹ جائے تم میں سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور وہ مرے، دین سے مرتد ہو گیا، مر گیا، وَهُوَ کافر، اور وہ کافر مرا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئی ان کی نیکیاں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ ایمان کے بعد اگر کوئی ضرورت دین کا انکار کر لے یا کسی دینی اہم مہم مرحلے کی توہین اور بے ادبی کر لے تو وہ مرتد ہو جائے۔ 3 دن تک قاضی اور قاضی کے اعوان اس کو سمجھائیں گے، اگر سمجھ گیا اور تائب ہو گیا پختہ، بہت اچھا، نہیں تو 3 دن کے بعد عصر و مغرب کے درمیان برسر عام اس کو قتل کیا جائے گا، ارتداد کی سزا نافذ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جس شخص کو کہا جائے گا کہ اس نے کفر کر لیا تو 3 باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک تو جب وہ خوشی سے دوبارہ کلمہ شہادت پڑھ لے تو جو حج کر چکا ہے وہ دوبارہ ہوگا، اور جو نکاح منعقد ہو چکا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، تجدید نکاح اور تجدید حج اس پر اتفاق ہے۔ باقی عبادات زکوٰۃ اور صلاۃ اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی عوام کو اپنا نکاح دوبارہ پڑھوانا چاہیے، کیونکہ یہ آہنگیاں بانگیاں مارتے، ہول فول بکتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا نہیں، اور تقریباً ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ 1-2 سال میں کسی اپنے عالم کو گھر لا کر اس سے خطبہ پڑھوا کے اس کے سامنے میاں بیوی دوبارہ ایک دوسرے کو قبول کر لیں، اچھا ہے۔ اس رات کو دوبارہ دولہا دلہن ہو جائے، حرج کیا ہے؟ خدا تعالیٰ ان کو ایمان کے ساتھ برکت عطا فرمائے، شکر کرنا چاہیے۔ یہ جو غلط لوگ پیدا ہوتے ہیں اس میں اندیشہ ہے کہ ان کے بڑوں کا نکاح خراب ہو گیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ امید رکھے اللہ کی رحمتوں کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ پوچھتے آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، آپ فرمائیں ان میں گناہ بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، اور تھوڑا سا فائدہ ہے لوگوں کا، لیکن تھوڑے فائدے کے لیے کوئی بڑا شر اپنے سر نہیں لیتا، بلکہ زیادہ فائدے کے لیے آدمی تھوڑی بہت تکلیف سہتا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعہما، بڑھ کر ہے ان کے نفع سے۔ اصل میں شراب ان لوگوں کی گھٹی میں شامل تھی، صبح و شام کی، ہر گھڑی کی، غریبوں کی اور امیروں کی، رات اور دن کی علیحدہ علیحدہ شراب، اس لیے شراب کی 500 قسمیں ہو گئی تھی۔ یکدم کہنا کہ شراب حرام ہے آسان کام نہیں تھا۔ جار اللہ نے کشاف میں لکھا ہے کہ پہلے تو وہ آیت نحل کی آئی کہ اللہ نے یہ پھل پیدا کیے، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، بہترین روزی ہے لیکن تم اس سے نشے والی چیزیں بناتے ہو۔ تو ایک جماعت پیچھے ہٹ گئی شراب سے، خبردار، اللہ نے شکوہ کیا۔ دوسری آیت، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب پی کر کے نشے میں نماز نہ پڑھو۔ تو صحابہ نماز کی ایک گھڑی نہیں چھوڑ سکتے، تو اور لوگوں نے بھی شراب چھوڑ دی۔ 2، تیسری آیت بقرہ کی، اس کا نفع کم اور نقصان زیادہ ہے، تو تیسرا طبقہ بھی تائب ہو گیا، اور پھر آگے چل کر
سورۃ النساء کی آیت آئی یا مائدہ کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَنصَابِ وَالْأَزْلَامِ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ، کہ یہ شراب اور جوا اور درگاہیں اور فالے یہ سب کے سب شیطانی کام، حرام ناجائز۔ جب ذہن سازی ہو گئی تب جا کر کے باقاعدہ احکام نازل ہو گئے۔ اب شراب باقاعدہ حرام ہے، اس کی تمام قسمیں حرام ہیں، اس کے متعلقات تک حرام ہے، اس پر ہر طرح کی پابندی ہے، اور مزید تفصیل مسائل کی انشاءاللہ تعالی میں مائدہ کے اندر عرض کر لوں گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کرے۔ قُلْ لِلْعَفْوِ، آپ فرماؤ جو تم سے بچے، العفو وہ جو بچے۔ پہلے فرمایا ماں باپ کو رشتہ داروں کو دو، پھر سوال کیا فرمایا جو تمہیں نہیں چاہیے وہ اوروں کو تو دے۔ ایک درجہ یہ بھی ہے، ایک درجہ یہ بھی ہے کہ سب سے بہتر دے دو، ایک درجہ یہ بھی ہے کہ آدھا دو، ایک درجہ ابو بکر والا یہ بھی ہے کہ سارا دو۔ حکیم حکمت کے ساتھ تقاضا کرتا ہے، طالب علم سے اور طرح اپیل ہے، عالم سے اور طرح اپیل ہے، مدرسوں سے اور طرح اپیل ہے، سیٹ سے اور طرح اپیل ہے۔ سمجھ گئے بات؟ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں بیان فرماتے اللہ تم کو آیت ہے، لعلکم تتفکرون، تمہیں چاہیے کہ سوچو تو، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ و آخرت کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ پوچھتے ہیں کہ یتیموں کا کیا کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، تو پھر ضائع ہو جائے گا، ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ فرمایا نہ نہ نہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھانا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھ بھال نہ کرنا۔ قل، آپ کہیں اصلاح لہم خیر، ان کی بہتری ڈھونڈو، یہی بہتر ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرو، خیر خواہی کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کے رہو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتے ہیں مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی۔ ایک آدمی یتیم کا مال پال رہا ہے، دیکھ رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، ایک آدمی ہاتھ ڈال رہا ہے، لگا رہا ہے، ہڑپ کر رہا ہے، ایک مصلح ہے ایک مفسد ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تمہیں پریشان کر دیتا کہ قریب نہ جانا اور خیال رکھنا، پریشان کر دیتا۔ لَأَعْنَتَكُمْ لَجَعَلَكُمْ فِي الْعَنَتِ، الْعَنَةُ أي الدِّقَّةُ وَالْمَشَقَّةُ، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، ایسا کر سکتا تھا، اور حکیم اس وقت کوئی اور حکمت ہوتی۔